فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. تو بس نماز پڑھو اپنے پروردگار کے لیے، اور دوران نماز ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرو. جی رفع یدین ہے یہ وانحر. جائیے ساری شیعہ تفسیریں دیکھ لیجئے، بڑے علماء سے پوچھئے، علماء تشریف فرما. یہ قربانی کا ذکر نہیں ہے، یہ رفع یدین کا تذکرہ ہے. دوران نماز اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرو. تمام معصومین کی تفسیروں میں شیعہ علماء کے سب کیا تفسیر ہے. ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا، ابتر رہے گا، جو بھی معنی آپ کیجئے. اس وقت مجھے اس کے معنی پہ نہیں جانا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ، خبردار کسی قوم کی دشمنی کہیں تمہیں راہ عدل سے نہ ہٹا دے. عربی زبان میں دشمنی کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے عداوت، ایک ہے شنان. شنان سے شان، اِنَّا شَانِئَکَ ھُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ نے یہاں عدو نہیں کہا، عدو نہیں کہا. شنان کا لفظ کیوں آیا؟ کوئی تو بلاغت ہوگی کہ عدو کیوں نہیں کہا. عربی زبان میں دوستی اور دشمنی کے لیے یہ دو لفظ جو دشمنی کے لیے آتے ہیں، ان میں ایک باریک سا فرق ہے، اور وہ فرق آپ کے ہاں بھی ہے، فطرت میں پایا جاتا ہے. دوستی دشمنی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک شخص میرا دشمن ہے لیکن کل امکان ہے کہ وہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، اور کل دشمنی ختم ہو جائے گی اور دوست ہو جائے گا. تو یہ دشمنی اور ہے. اور ایک دشمنی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی دوستی میں نہیں بدلتی. جو دشمنی، جس دشمنی کے دوستی میں بدلنے کے امکانات موجود ہوں، وہ عرب میں عداوت کہلاتی ہے. اور جس کے کبھی دوستی میں بدلنے کا امکان ذرہ بھر نہ ہو، اسے شنان کہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اِنَّا شَانِئَکَ استعمال کیا، یہ بتانے کے لیے کہ کوثر اور ابتر میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی. تمہید ہو چکی. موضوع پہ جملہ لے لیجئے، ضائع نہ کیجئے گا. جہاں دوستی کا امکان نہ ہو وہاں رشتہ داری کیسے ہو؟ تو قانون ہے قرآن کے. لعنت بتا یہ رہا تھا کہ چہاردہ معصومین پر اگر ایمان کا کوئی شخص دعوے دار ہو، 12 اماموں کی امامت اور ولایت پر ایمان کا دعوے دار ہو، معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ لعن اللہ من جہل حقک. ابو الفضل کی تعریف میں، ابو الفضل کی ذات کے لیے، فضیلت کے لیے، کہ جو آپ کے حق سے جاہل ہے اس پر خدا کی لعنت ہے. تو عقیدے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، میں ایک مسئلہ آج ہی حل کر دوں، وہ بھی جو میں دبئی کی مجلسوں میں بھی کہتا رہا ہوں. گھر گھر میں دیکھیے، میری بات کو سمجھیے گا، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، گھر گھر میں بھائی بھائی، چچا بھتیجے، باپ بیٹے عقیدے پر بحث کریں. اس سے کہیں بہتر ہے کہ کلام معصوم، زیارت عاشور، زیارت جامعہ، زیارت آل یاسین، زیارت وارثہ اٹھا کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، عقیدے کی ساری بحثیں ختم ہو جائیں گی. سارا عقیدہ ان آثار اہل بیت میں موجود ہے. سارا عقیدہ. بعض تقریر مڑ گئی، جہاں سے تقریر رکی ہے وہیں واپس آ جائیں گے، بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، اور کل مسلسل ہو جائیں گے. دیکھیے سارا عقیدہ آثار اہل بیت میں موجود ہے.
جس طریقے سے قرآن کو سبقاً سبقاً پڑھتے ہیں، جس طریقے سے حدیث قصہ کو سبقاً سبقاً پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے زیارت جامعہ کو پڑھیے، زیارت آل یاسین کو پڑھیے، زیارت عاشور کو پڑھیے، کوئی سوال ذہن میں رہے گا ہی نہیں۔ آل محمد کیا ہے، کیسے ہے، اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں ماننا ہے، جو انہوں نے کہا ہے وہ ماننا ہے۔ مطالب کو مکمل آج کے مطالب کو مکمل کر دوں۔ تقریر یہاں سے مڑی تھی کہ ذکر علی کر رہی ہے ایک عورت، جہاں مردوں کو بھی ہمت نہیں تھی کوفے میں، وہاں ایک عورت ذکر علی کر رہی تھی، اور شیر کی تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ رسول نے دودھ پیا، ان کا شیر پیا، ان کا شیر پیا۔ مجھے صرف ایک بات یہ بتا دیجئے، قرآن سورہ قصص میں کہہ رہا ہے حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے پہلے ہی موسیٰ پہ دائیاں حرام کر دی تھی، حرام کر دی تھی، ہم نے حرام کر دی تھی۔ میرے دوستو، جو موسیٰ پہ حرام تھا وہ مصطفیٰ پہ حلال کیسے ہوا؟ حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دائیاں حرام کر دی تھی۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے پھر 2 سال 6 سال تک ماں موجود ہے، آئے گئی مادر رسول کی عظمت کا بھی ذکر آئے گا، 6 سال تک ماں موجود ہے، ماں کی موجودگی میں کون شیر پلائے گا؟ شیر پیا ماں کا، ابو طالب کے گھر کے لقموں پر رسول پروان چڑھا، 53 سال، اب شرح کا وقت نہیں ہے، 53 سال رسول کی کل عمر کتنی ہے، کل سن کتنا ہے؟ 63 سال، 63 سال میں سے 53 نکالیے، باقی کتنے بچے؟ 10۔ اس کا مطلب ہے ابو طالب کے بغیر رسول کی جتنی زندگی ہے وہ کل 10 سال ہے۔ ظاہر بظاہر ابو طالب کے بعد جتنی زندگی ہے وہ کل 10 سال ہے۔ 53 سال رسول کی زندگی ابو طالب کے ساتھ ہے، اس زندگی کے لیے قرآن کہہ رہا قل، کہو اے حبیب، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے محبوب کہو، میری نمازیں، میری عبادتیں، میرے مناسک، میری زندگی، میری موت سب عالمین کے پروردگار کے لیے ہے، سب عالمین کے پروردگار کے لیے ہے۔ جو زندگی عالمین کے پروردگار کے لیے ہے، اس میں 53 سال ابو طالب کے گھر کے لقمے ہیں۔ کاش لوگ سمجھ سکے، 53 سال ابو طالب کے گھر کے لقمے ہیں۔ آج کی تقریر کا آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، عصمت نہیں مانتے نہ مانو، ولایت نہیں مانتے نہ مانو، امامت نہیں مانتے نہ مانو، رسالت نہیں مانتے نہ مانو، فطرت کے قانون تو مانو، میڈیکل سائنس تو مانو، لقمہ جو دہن میں جاتا ہے وہ اثر دکھاتا ہے، تاثیر ہوتا ہے۔ 53 سال ابو طالب کے گھر میں جو لقمے رسول نے کھائے وہ اتنے پاکیزہ تھے کہ اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی اسے فاطمہ کہتے ہیں۔
کے لقموں کی طہارت یہ ہے کہ آئے تطہیر میں ڈھل گئے. ارے جو بیٹی رسول کے گھر آئی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. مالک تطہیر ہے، مالک تطہیر ہے. آیہ تطہیر پڑھی تو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ میں اس کی شرح میں اندر رہ کے گفتگو، ابھی تو میں آیہ تطہیر کے باہر گفتگو کر رہا ہوں. کب تک پہنچیں گے ہمیں نہیں معلوم. اس منزل تک بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. لہو پہ تقریر رکی ہے، کل وہیں سے مسلسل ہو جائیں گے. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. وہ لقمے اتنے طاہر ہیں. طہارت تطہیر، ایسی طہارت جو تطہیر ہے، پورا گھر تطہیر ہے. اور اب جب یہاں تک آ ہی گیا تو ایک بات اور کہہ دوں، اور آخری بات تمام. بحث ہمارے یہاں تو بہت سے سوال اس قسم کے ہوتے ہیں، اور بھی جگہوں پہ گیا اپنے وطن سے باہر تو مختلف جگہوں پہ لوگوں نے پوچھا. اب چونکہ کل پڑھنا تھا لیکن اب آج چونکہ دوسرا مرثیہ شہزادوں کا ہو گیا، اس لیے شہزادوں کے ذکر پر ہی آج ذکر کو مکمل کریں گے. سوال یہ ہو جاتا ہے، ابھی فضائل کے 2 جملے سن لیجئے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار. اب یہ بیکار کی بحث ہے جسے میں ہمیشہ ایک جملے میں ختم کر دیتا ہوں، اور اس ایک جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. جو لوگ ان ہستیوں کی آل ابو طالب سیدہ کی اولاد کی طرح نسل ابو طالب کو خمس جاتا ہے، کہ عظمت نسل ابو طالب ہے. عظمت نسل ابو طالب پہ پڑھتا تو اور بہت تفصیل میں بات کرتا، کل و پرسوں گفتگو آئے گی تو عرض کریں گے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ نسل ابو طالب جناب زینب کے شوہر کے لیے اکثر لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ زبان کھولتے ہوئے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. عظمت زینب میں زبان کھولتے ہوئے، عظمت زینب میں زبان کھولتے ہوئے حضرت عباس سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. اب کل گفتگو کریں گے. ہاں، زینب کبریٰ صدیقہ صغریٰ بہت محبت کرتے تھے حسین، بہن کا بہت احترام کرتے تھے. تاریخ کہتی ہے بہن بھی بہت محبت کرتی تھی بھائی سے. لکھا ہے جناب زینب کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ جب تک حسین کا چہرہ نہیں دیکھ لیتی تھی خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. جب تک حسین کا چہرہ نہیں دیکھ لیتی تھی نماز واجب کی تکبیر نہیں کہتی تھی. نماز واجب کی تکبیر کہنے سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھتی تھی. جب عبداللہ ابن جعفر سے علی نے عقد کیا تو یہ شرط رکھی تھی، عبداللہ بیٹا 2 شرطیں ہیں مہر میں رکھا ہے. ایک تو یہ کہ زینب حسین سے بہت محبت کرتی ہیں، جب حسین سے ملنے آنا چاہیں تو کبھی روکنا نہیں. جب حسین سے ملنے آنا چاہے کبھی روکنا نہیں. اور دوسری شرط یہ تھی کہ بیٹا عبداللہ ایک وقت آئے گا کہ جب حسین عراق جائیں گے، جب بہن بھائی کے ساتھ جانا چاہے تو منع نہیں کرنا. اور وہ وقت آ گیا.
تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اتنی محبت تھی بھائی کو بہن سے کہ کہتے تھے ہم تمہیں ماں کے بعد ماں کی جگہ سمجھتے ہیں۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، شہزادی آرام کر رہی تھی، کہیں سے دھوپ آ رہی تھی، دھوپ کی کرن آ رہی تھی، حسین گزرے، حسین ابا کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حسین ابا کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزری، آنکھ کھلی، دیکھا کہ بھائی کب سے کھڑے ہو؟ کہ بہن ہم گزر رہے تھے، تم آرام کر رہی تھی، دھوپ کی کرن آ رہی تھی، ہم نے خیال کیا بہن کے آرام میں خلل نہ آ جائے، ہم ابا کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ شاید دل نے کہا ہو بھائی کاش کوئی ایسا وقت آئے، تم آرام کر رہے ہو، دھوپ آ رہی ہو اور زینب اپنی چادر کا سایہ کرے۔ عزاداروں وہ وقت تو آیا مگر سر زینب پہ چادر نہ تھی۔ پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ عشرے کی صبح طلوع ہوئی، رات کو ماں نے کہا تھا بچوں دیکھو تم حیدر و جعفر کی یادگار ہو، پہلے اپنے ماموں پہ جان فدا کرنا۔ ارباب مقاتل یہ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے دیکھا کہ مسلم کے لاڈلے گئے، رقیہ کے بیٹے گئے، عائزہ میں نوجوان جانا شروع ہوئے، کون محمد تم ابھی تک نہ گئے؟ کہ مادر گرامی کئی بار گئے، ماموں اجازت نہیں دیتے، ماموں اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ بچوں کی انگلیاں تھامی، حسین کرسی ڈالے صحن خیمہ میں تشریف فرما تھے، زینب آئیں، بہن کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ کہ بہن ہمیں بلا لیا ہوتا، کہ بھیا یہ بتاؤ کبھی زندگی میں زینب نے تم سے کچھ مانگا ہے، کوئی سوال کیا ہے؟ کہ نہیں بہن ہمیں تو ارمان رہ گیا، بھائیوں کو تمنا ہوتی ہے بہنیں کچھ طلب کرے، بھائی پورا کرے، ارے تم نے تو کبھی کچھ نہ مانگا، کہ اگر آج مانگیں گی تو دو گے؟ کہا ہاں زینب کیوں؟ کہ بھیا میرے بچوں کو رن کی رضا دے دو، اجازت دے دو۔ کہ زینب ساری زندگی میں مانگا بھی تو کیا مانگا، بچوں کے مرنے کی رضا مانگ رہی ہو۔ حسین وعدہ کر چکا، اب انکار نہیں کر سکتا۔ جب اون محمد جانے لگے تو مقاتل میں ارباب مقاتل نے ایک جملہ لکھا ہے، اتنا ضرور کہا میرے بچوں دیکھو قریب قریب رہ کے لڑنا، اور اگر مجھے خبر بھی مل گئی کہ تم نے دریا کا رخ کیا تو زینب تمہیں دودھ نہ بخشے۔ آزادار ہو، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، ایسے گریے کی بلند آوازیں پسند ہیں۔ بچے جب لڑنے کے لیے چلے تو مقتل کہتا ہے ادھر سے علی اکبر گھوڑے پہ سوار، ادھر ابو الفضل عباس گھوڑے پہ سوار، ادھر حسین گھوڑے پہ سوار، جنگ دیکھ رہے تھے، عباس شہزادوں کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ صرف 4 محرم کو یہ جملہ پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا، اس کے علاوہ ذکر ہے تو سن لو۔ لکھا ہے ارباب مقاتل نے کہ جب بچے دنیا میں آئے تھے تو زینب نے بچوں کو عباس کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا عباس ان بچوں کو تم پالو، انہیں تیغ زنی
لاشوں کو لے کر آئے. ارے فضا بخاری آنا محمد کے لاشیں آ رہے ہیں. میر انیس نے کہا کہ زینب نے کہا باجے والوں کی صدا